ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گھاس کے میدان میں اینڈی نام کی ایک چھوٹی چیونٹی رہتی تھی۔ اینڈی کالونی کی دوسری چیونٹیوں کی طرح نہیں تھا۔ جب وہ کھانا اکٹھا کرنے اور سردیوں کے لیے ذخیرہ کرنے میں مصروف تھے، اینڈی ہمیشہ سوالات پوچھ رہا تھا۔ اسے اپنے آس پاس کی دنیا کے بارے میں نئی چیزیں سیکھنا پسند تھا۔ ایک دھوپ والی صبح، جب سب مصروف تھے، اینڈی نے کچھ عجیب دیکھا۔ گھاس کا میدان کے کنارے ایک روشن، چمکدار چیز تھی۔ یہ وہ چیز تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہمیشہ کی طرح متجسس، اینڈی نے اپنے بہترین دوست بیتھ دی بی سے اس کے بارے میں پوچھا۔ بیتھ، وہاں وہ چمکدار چیز کیا ہے؟ اینڈی نے اپنی ننھی ٹانگوں میں سے ایک سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ بیتھ نے گھبرا کر قریب سے دیکھا۔ یہ ایک سکہ ہے۔ انسان اسے چیزیں خریدنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ دھات کا ایک بڑا، گول ٹکڑا ہے۔ اینڈی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ واہ! میں انسانوں کے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہوں کہ وہ ان چمکدار سکوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ آئیے انسانی دنیا کی مہم جوئی پر چلتے ہیں۔ بیتھ نے قہقہا لگایا۔ یہ خطرناک ہے، لیکن اگر آپ کو یقین ہے تو میں آپ کے ساتھ آؤں گا۔ چلیں۔ اور یوں اینڈی اور بیتھ اپنے بڑے ایڈونچر کے لیے قریبی شہر کی طرف روانہ ہوئے جہاں انسان رہتے تھے۔ انہوں نے لمبی گھاس، چوڑی ندیوں اور یہاں تک کہ ایک مصروف سڑک کو بھی عبور کیا۔ راستے میں وہ بہت سے دوسرے کیڑوں اور جانوروں سے ملے۔ سب سے پہلے وہ اولیور نامی ایک عقلمند بوڑھے الو سے ملے۔ تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ اولیور نے درخت میں اس کے پرچ سے پوچھا۔ ہم انسانوں اور ان کے چمکدار سکوں کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں، اینڈی نے جوش سے کہا۔ انسان ہوشیار مخلوق ہیں، اولیور نے کہا، لیکن ہوشیار رہیں۔ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکے رہیں اور ان کے پیروں کے زیادہ قریب نہ جائیں۔ وہ ہمیشہ اب جیسی چھوٹی مخلوقات کو نہیں دیکھتے۔ اولیور کے مشورے سے اینڈی اور بیتھ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ جب وہ آخر کار شہر میں پہنچے تو انہوں نے بہت سی نئی چیزیں دیکھیں، اونچی عمارتیں، کاریں اور لوگ ہر طرف چلتے پھرتے ہیں۔ اینڈی حیران رہ گیا۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ زمین پر ایک سکہ گرا رہا ہے اور بغیر دیکھے بھاگ گیا۔ اینڈی مزید جاننے کے لیے پرجوش سکے کے پاس پہنچ گیا۔ دیکھو بیتھ، یہ ایک اور چمکدار سکہ ہے۔ اتنے میں قریب ہی ایک کبوتر اترا۔ یہ ایک انسان کا سکہ ہے، کبوتر نے کہا۔ وہ اسے کھانا اور کھلونے خریدنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ دیکھنا صرف ایک تفریحی چیز ہے۔ ہماری دنیا میں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اینڈی کو ایک اہم چیز کا احساس ہوا۔ اگرچہ انسان چیزیں خریدنے کے لیے چمکدار سکے استعمال کرتے تھے، چیونٹیوں اور شہد کی مکھیوں کی دنیا میں قدرت نے ان کی ضرورت کی ہر چیز فراہم کی۔ انہیں کھانا حاصل کرنے، پناہ تلاش کرنے اور دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے سکوں کی ضرورت نہیں تھی۔ شاید ہمیں سکوں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اینڈی نے بیتھ کی طرف مسکراتے ہوئے کہا۔ بیتھ خوشی سے گونج اٹھی۔ بالکل، ہمارے پاس اپنے گھاس کے میدان میں ہر چیز کی ضرورت ہے، امرت کے لیے پھول، کھانے کے لیے پودے اور دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ اینڈی اور بیتھ زیادہ سمجھدار اور خوش گھر واپس آئے۔